یہ بات خوب یاد رکھو کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تقویٰ. اور تقویٰ کہتے ہیں حرام خواہشات سے بچنا، اللہ کے حکام کو پورا کرنا. تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ رمضان میں میرے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں خوش قسمت جو رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں، جس طرف جا رہے تھے نا وہاں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو 50% تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر ہم 100% تبدیل نہیں ہو سکتے 50% ہو جائیں. 50% مشکل ہے، 25% ہو جائیں، 10% ہو جائیں، 5% ہو جائیں، 1% ہو جائیں. پتہ کیسے چلے گا کہ 1% تبدیلی آ گئی ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں جو گناہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اس رمضان میں ان 100 گناہوں میں سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا آپ کا تو 1% تبدیلی، بولو نا بھائی، آ گئی. اور اگر ایک بھی نہیں چھوٹا تو جیسے چلے تھے وہیں کے وہیں کوئی فائدہ رمضان کا نہیں ہوا. ثواب مل گیا، روزے کا بھی مل گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. جو رکھ ہی نہیں رہے ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ وہ تو تقویٰ چاہتے ہی نہیں. تقویٰ چاہتے تو روزہ تو رکھتے کم از کم. جو روزے دار ہیں ان کی زندگی سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا تو رمضان کا بہت بڑا مقصد حاصل ہو گیا. اگر آپ بد نظری کے عادی ہو، شراب کے عادی ہو، اللہ نہ کرے زنا کے عادی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کے عادی ہو، نماز قضا کرنے کے عادی ہو، ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دو بھائی. داڑھی کاٹنے کے عادی ہو، ایک گناہ تو چھوڑ دو کہ شراب سے توبہ کروں گا میں اس رمضان، زنا سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں، بد نظری سے توبہ کروں گا میں اس رمضان میں، والدین کی نافرمانی سے توبہ کروں گا اس رمضان میں. کچھ نہیں ہوتا، 5 وقت نماز کی پابندی اب سے شروع کر دوں گا میں. ایک گناہ تو چھوڑے کم از کم. ہمارے ہاں پورا رمضان گزر جاتا ہے، کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی سے نہیں نکلتا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر نفس کے خلاف طاقت پیدا ہو، اور آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو ہی نہیں رہی. تو یہ پھر مزیدار بات نہیں ہوئی، یہ پھر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سوائے بس کو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ان کا تھوڑا سا، باقی ویسے کے ویسے ہی. اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بس جاگ لیے، جاگنا سیکھ لیے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کون لوگ ہیں یہ؟ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور گناہ چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا کم از کم فکر کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک اسٹیپ ہے. اور یاد رکھو ایک گناہ چھوڑنے سے دوسرا گناہ چھوڑنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی.